زنزانیہ بائے حسنہ حسین. باب اول. بیروندر. اطراف پر چھایا سکوت طلسم کی طرح ٹوٹا. اصوات کو زندگی مل گئی. مکھیوں کی بنبناہٹ ہر سمت پھیلی. اس بنبناہٹ میں ایک آواز ازحد نمایاں ہوئی. کیا یہ وہی ہے؟ ہاں وہی، بالکل وہی. سرگوشی نما آواز اس کی گردن پر سرسرائی. وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی بال. سیال کپڑوں میں لپٹا ہوا حویلا زمین پر آ ٹھہرا. در و دیوار پر زحیم مجسے کی پرچھائی نظر آئی. یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اب کیوں آئی ہے؟ کئی سوال اٹھ گئے، کئی پردے سرک گئے. آہنی سلاسل میں جکڑا وجود فرش پر جھکا. خون کی داڑھ منہ سے گری. کئی چمگدڑ حرکت میں آئے. کئی سانسوں پر وزن پڑا. کئی آہٹوں پر حرکت تھمی. اس کی آنکھیں دیکھنے سے آری، دماغ سمجھنے سے قاصر ہوا. بکھلا کر وہ الٹے قدم پیچھے ہٹی. کوئی ہے یہاں؟ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے یہاں؟ سناٹے میں ایک شور اٹھا. ہر ایک نگاہ اس پر اٹھی، ہر ایک سوال اس پر جھکا. وہ کچھ گھبرا کر پیچھے کو بھاگی. تاریکی میں بند دروازے کا منظر یکایک واضح ہوا تھا. دور کسی ویران راہداری میں قدموں کی چاپ ابھری تھی. کسی گھنے درخت کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی تھی. آگ کا ایک شعلہ زمینی گہرائیوں میں بھڑکا تھا. انگاروں کی تپش نے کسی کے پیر جلائے تھے. وہ متوحش سے ایک مقام پر رک گئی تھی. نہ یہ وقت اس کا ہے، نہ یہ جگہ اس کی ہے. سنسناتی ہوئی آواز پھر سے گونجی. اس نے فرار کے لیے گھوم کر چاروں طرف دیکھا. کوئی راہ اسے دکھائی نہ دی. کوئی سبیل اسے دکھائی نظر نہ آئی. کوئی سبیل اسے نظر نہ آئی. یہ دیکھ سکتی ہے، یہ تمہیں اور مجھے دیکھ سکتی ہے. اس نے سرد ہاتھوں کی گرفت اپنے بازو پہ محسوس کی. منظر آنکھوں میں عیاں ہوا. وہ جو زمین پر جھکا ہوا تھا شدت سے چیخ اٹھا. اس کی درد بھری آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا. تمہارا انتظار تھا مجھے. نئی تاریکی میں آگ بھڑکائے گی اور وہ چہرہ بھیانک تھا جو آنکھوں میں سمایا تھا. وہ آواز کرہت تھی جو سماعت سے ٹکرائی تھی. وجود ہل گیا تھا، روح کانپ کی تھی. ایک کفل ہے تم پر جسے توڑنا ضروری ہے. اور وہ آواز ایک روتے گڑ گڑاتے مرد کی آواز ایک بار پھر ابھری تھی. زنجیر کے جنگار میں سسکیوں کا درد سنائی دیتا تھا. پتھریلی دیواروں پر اذیت کے رنگ دکھائی دیتے تھے. یہ سزا نہیں، یہ میرا انتقام ہے. اور پھر ایک چیخ گونجی تھی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی تھی. بدحواسی کے عالم میں بیدار ہو کر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی. چہرہ پسینے سے تر اور دھڑکن شدید تر تھی. بکھلا کر اس نے آس پاس دیکھا تھا. نہ تاریکی کے رنگ کہیں اب دکھائی دیے، نہ رنجو عالم کی صدا سنائی دیتی تھی. متحرک گاڑی میں بزرگی کا محض احساس تھا. فقط جو دھڑکنوں کو ساکن کر رہا تھا. وہ مناظر اصل نہ تھے جو اس نے دیکھے، نہ ان سرگوشیوں میں واقعیت تھی جو اس نے سنی. پھر وہ کیا تھا؟ اس کے لب ہلے، پلکیں نظر اٹھی. دہنا ہاتھ عرق آلودہ پیشانی پر ٹھہر گیا. خواب جواب اندر سے اٹھا، خیال سے یقین میں ڈالا. دہشت کا رنگ گہرا ہوا، خوف کی کیفیت سوا ہوئی. تم جاگ گئی؟ برابر میں بیٹھی لیزا نے کسی احساس کے تحت گردن موڑ کر اسے دیکھا. اور ممی سے کون کہہ رہا تھا کہ مجھے تو سفر میں بالکل نیند نہیں آتی؟ حیران تو وہ بھی تھی کہ کیسے سو گئی. اپنی پیشانی مسلتے وہ شیشے کی طرف روح پھیر گئی. آنکھیں بند کیے کچھ دیر تک گہری سانسیں لیتی رہی. تھوڑا سا پانی پیا اور جب طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو باہر دیکھنے لگی. وسیع مرغزاروں اور کہساروں سے گھری ہوئی طویل سڑک اب گھنے جنگلات کے وسط سے گزر رہی تھی.
سر اٹھائے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان انکل بیرک کو دیکھا، پھر مشما آنٹی کو جو فون پر بات کر رہی تھی۔ ایک خیال سا ذہن میں ابھرا جسے جھٹکتے ہوئے وہ لیزا کو دیکھنے لگی۔ موبائل پر اپنی تصویر بناتے ہوئے وہ طرح طرح کے پوز دے رہی تھی۔ ان سے اگلی نشست پر شاہانہ انداز میں نیم دراز لیزا کی 10 سالہ بہن ایما ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، فوراً سے پچھلی نشست کی طرف جھکی۔ گیس واٹ، مجھے میری دوست نے بھی کیا بتایا؟ آواز سرگوشی میں تھی اور تاثرات میں کئی اشتیاق، خوف اور جانے کیا کچھ ٹھہرا ہوا تھا۔ کیا کہا؟ اس کی فضول گفتگو میں سب سے زیادہ دلچسپی لیزا کو ہی ہوتی تھی۔ رینا تو روح پھیر گئی۔ اس نے کہا برانڈر ہانٹڈ ہے۔ لیزا کی آنکھیں اس انکشاف پر سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ کہہ رہی ہے اس لیے وہاں سستے گھر، زمینیں، پلاٹ بکتے ہیں۔ تم اچھے سے جانتی ہو ہمارا نیا گھر ہمیں کس قیمت پر ملا ہے۔ لیزا نے گھورا۔ ہاں پر یہ کہ تمہاری دوست کا ایک دعویٰ تو یہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ لیزا نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ وہ بدمزہ ہو کر رینا کی طرف مڑی۔ تمہارا کیا خیال ہے رینا، وہاں بھوت ہوں گے؟ اپنی ہر بات کا ریاکشن وہ دونوں سے لیتی تھی۔ اب رینا کیا وہاں کی میر لگی ہوئی ہے جو اس کو پتا ہوگا؟ لیزا نے آنکھیں گھمائی۔ تم چپ ہو، تم سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ بڑی بہن کو جھڑک کر وہ رینا کی طرف متوجہ ہوئی۔ پلیز بتاؤ نا، تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ دیکھو میری دوست کی خالہ وہاں رہ کر گئی ہے، انہوں نے کچھ تو دیکھا ہوگا نا، تبھی وہ اپنی اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ اچھا تو تمہاری اس دوست کو پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا جب ہم وہاں شفٹ ہونے کا سوچ رہے تھے؟ اب جب ہم وہاں جا رہے ہیں تو اسے یاد آیا کہ یہ ٹھیک وقت ہے، بتا دینا چاہیے، حالہ کے پیچھے بھوت پڑ گئے تھے۔ لیزا نے مذاق اڑایا۔ ایما کو بہت برا لگا۔ تم بات مت کرو۔ ساتھ ہی رینا کی طرف متوجہ ہوئی۔ رینا پلیز، تم جانتی ہو برینڈر پوری دنیا میں اپنی سیاحتی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس نے استباط میں سر ہلایا۔ یہ بھی جانتی ہو کہ ہر سال جانے کتنے لوگ اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں۔ اس نے دوبارہ گردن ہلائی۔ اگر وہ جگہ ہانٹڈ ہوتی تو کیا لوگ وہاں جاتے؟ تو پھر میری دوست نے ایسا کیوں کہا؟ وہ مذاق کر رہی ہوگی تم سے۔ مذاق نہیں کرتی وہ۔ رینا عاجز ہوئی۔ رینا کیا بھوت سچ میں ہوتے ہیں؟ بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے، سب کچھ یہاں ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں۔ اس نے ایما کی کن پٹی کو چھو کر بات ختم کر دی۔ تم تو کتابی کیڑا، تم تو ایسے ہی بولو گی۔ تڑاک سے بول کر وہ نشست پر چٹ لیتی۔ یہ ہے ہی ایسی پاگل۔ لیزا بڑبڑائی۔ تم پاگل، رینا پاگل۔ مما دیکھی ایما بدتمیزی کر رہی ہے۔ ایما اب کے فرنٹ سیٹس کے درمیان گھس گئی۔ رینا نے سکھ بھری سانس لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جنگلات کا سلسلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ بھاگتے دوڑتے مناظر میں اسے ایک حسن دکھائی دیا۔ آنکھوں کو مسحور کرتی ہریالی نظر آئی۔ اس ہریالی نے خواب کا ہر اثر مٹا دیا۔ نیلی بلور آنکھوں میں ستائش کا رنگ ٹھہرا دیا۔ دور کہیں سرمائی بورڈ پر بریانڈر لکھا دکھائی دیا۔ اس شہر کے متعلق جو اس نے سن رکھا تھا وہ آج دیکھ بھی لیا۔ ایسی خوبصورتی تو اسے کبھی دوسان میں بھی نظر نہ آئی تھی۔ ایسی وادیاں، پہاڑ، باغ اور نہریں تو سٹارول میں بھی دکھائی نہ دیتے تھے۔ اسے ویسے بھی قدرتی مناظر بڑے لگتے تھے اور رنگوں سے بہت محبت رہتی تھی۔ اس نے کئی تصویریں موبائل پر لی ڈالی۔ سورج غروب ہوا تو آسمان کی نلاہٹ پر سرمئی رنگ بکھرنے لگا۔ ساکت ہواؤں نے نئی زندگی پکڑ لی۔ مٹی کا ایک طوفان اٹھا اور موسم کو گمبھیر کر گیا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر ان مناظر کی لپیٹ میں آ گیا جو اس نے بیدار ہونے سے پہلے دیکھے تھے۔ ذہن بھٹکانے کو اس نے کتاب کھولی، کہانی میں غرق ہو کر کافی دیر بعد سر اٹھایا تو دھرتی پر اندھیرے پھیلتے نظر آئے۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں سڑک دکھائی دی۔
طویل الکمیت درختوں میں ہیبت نظر آئی۔ اور کتنا سفر باقی ہے؟ لپسٹک کا شیڈ کو 10ویں بار بدلتے لیزا نے پوچھا تھا۔ 1 گھنٹہ، جواب انکل بیرک نے دیا تھا۔ ان کے سنجیدہ تاثرات میں اب ایک پریشانی نظر آتی تھی اور اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت بڑھتی ہی جاتی تھی۔ رینا ابراہیم نے کھڑکی کے قریب ہو کر آسمان کو دیکھنا چاہا کہ شاید تاریکی میں کہیں تارے دکھائی دے جائیں، مگر ہنوز بادل چھائے ہوئے تھے، کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انکل بیرک نے گاڑی قریبی پیٹرول اسٹیشن پر روک دی۔ پہلے ایک دروازہ کھلا، پھر دوسرا، تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کمر سیدھی کرتے گاڑی سے باہر تھے۔ اپنا بیگ کھنگالتی وہ بھی اتر گئی۔ سامنے ہی ایک اسٹور تھا، اسے کچھ خریداری کرنی تھی، سو سیدھا وہیں چلی گئی۔ اس نے چپس کے کچھ پیکٹس اٹھائے، چاکلیٹس خریدی۔ کاؤنٹر کے پاس کتابوں کا ریک تھا، رک کر دیکھنے لگی۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ایک فربیہی خاتون کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ اس کے بال سنہرے تھے، لیئرز میں کٹے ہوئے، نیلی بلوری آنکھوں میں نمی سی ٹھہری تھی، گال اور لب گلابی تھے، غالباً سردی کی شدت سے۔ وہ سیاہ اونی فراق میں مبلوس تھی، اس کے تمام بٹن سرخ پھول جیسے تھے۔ سرخ مفلر اس کی گردن سے لپٹا تھا، بیگ کندھے سے لٹکائے وہ محیط سے کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اس شہر میں نئی آئی ہو، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنے حلیے سے کسی طور بھی منفرد یا انوکھی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس عورت کی جانچتی نگاہوں کا تاثر اسے کچھ کنفیوز کر گیا۔ جو کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اسے کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آپ کو اسے کیوں لگا؟ اپنے چھوٹے سے پرس سے پیسے نکال کر سامنے رکھے۔ یہ جو موسم ہے، خاتون کا لہجہ ایک دم سے پرسرار ہوا، یہ بتا رہا ہے۔ بادلوں کی گن گرج اب وضاح سنائی دینے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایما نے گلاس ڈور پوری قوت سے دھکیل کر پکارا۔ اور کتنی دیر ہے تمہیں؟ خاتون کی نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پر جمی رہی۔ سر جھٹک کر اس نے شاپرز اٹھائے اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ فضا میں اب تاغیانی اتر چکی تھی۔ کئی پنپلیٹ فضا میں اڑتے دکھائی دے رہے تھے، کئی پتے بنور، کئی ذرے چکر بنا رہے تھے۔ بیٹھ بھی جاؤ اب، لیزا نے شیشہ چڑھا دیا تھا۔ اکبر نشست کے دروازہ کھول کر وہ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گاڑی مین روڈ پر رواں ہوئی تو اس نے گردن موڑ کر اکبر شیشے سے گیس اسٹیشن کو دیکھا۔ اسٹور کی مالکن گلاس ڈورز کے اس پار متحرک نظر آئی۔ اس نے کلوزڈ کا سائن لگا دیا، دروازے بند کر دیے، شیشوں پر بھی شیڈ ڈال دیا۔ کام اس نے محض چند لمحوں میں کر لیا تھا، بہت عجلت میں، بہت سریعت سے، جیسے وقت بہت کم ہو۔ رینا نے اسٹور کو نظروں سے اجل ہو جانے تک دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ جو اسٹور سفری رستوں پر اور مین روڈ پر ہوتے وہ 24 گھنٹوں تک کھلے رہتے تھے، مگر یہاں تو عجیب ہی دستور تھا۔ کندھے اچکا کر اس نے چپس کا پیکٹ کھول لیا۔ رم جم برستی بارش اب تیز ہو چکی تھی، وائپرز متحرک تھی۔ یکایک گاڑی کی رفتار ایک دم سے سست پڑی اور سڑک کنارے ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہیڈ فونز ہٹا کر اس نے سر اٹھایا۔ تیز بارش میں ویران سڑک تاریکی میں گم نظر آئی۔ موسم طوفانی ہو رہا ہے، بارش رک جائے تو پھر چلتے ہیں۔ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے انکل بیرک نے سنجیدگی سے کہا۔ میشا آنٹی گھبرا گئی۔ ایسے ویران جنگل کے بیچوں بیچ گاڑی روک دینا عقل مندی نہیں تھی، مگر انکل بیرک چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھے سو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ ایمی بری طرح سہم گئی۔ ممی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں، صرف بارش ہی ہو رہی ہے، ابھی موسم کچھ بہتر ہو جائے تو پھر چلتے ہیں، میشا آنٹی نے تسلی دی۔ ایما اچک کر سامنے والی 2 سیٹوں کے درمیان فٹ ہو گئی۔ رینا نے گہری سانس لے کر موبائل اور ہیڈ فونز رکھ دیے، کتاب بھی بند کر دی۔ گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا، اسے گھنے درخت اور جھاڑیاں نظر آئیں۔ اسے لگا وہاں کوئی کھڑا ہے۔ اندھیرے میں کوئی شے چمکی۔ بہتیار آگے ہو کر اسی مقام پر دوبارہ دیکھا۔ ہوا کے زور سے جھاڑیاں متحرک تھیں، درختوں کی شاخیں جھکی چلی آ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے بجلی چمکی تھی اور اس کا یقین وہم میں بدلا تھا۔ وہاں کچھ نہ تھا، کوئی نہ تھا۔ بیرک فیملی کی اپنی ایک بحث چھڑ چکی تھی۔ میشا آنٹی کچھ کہہ رہی تھی، لیزا نے امی کو ڈانٹ دیا تھا کہ وہ ٹک کر ایک جگہ بیٹھ نہیں رہی تھی۔
रीना کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگتی۔ سڑک پر اور کسی بھی گاڑی کا گزر ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ روڈ ویسا ہی سنسان تھا۔ دوسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور جہاں خراب موسم میں آج بھی سگنل نہیں ملتے۔ لیزا کا نیٹ نہیں چل رہا تھا اور ایما اپنی کلاس فیلو سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو بھی بس یہی شہر ملا تھا ہمارے لیے؟ انکل بیرک نے اپنے کان بند کر لیے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اس پر ابھرتے پیغام کو دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد بارش رک گئی، ہوائیں تھم گئی، دھند کچھ کم ہوئی تو اسٹریٹ لائٹس کی روشنیوں کا گمان ہونے لگا۔ انکل بیرک نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رینا نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سگنلز آ رہے تھے، نیٹ بھی چل رہا تھا۔ سفر پھر سے شروع ہوا تو وہ باہر دیکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ کشادہ سڑکوں کے اطراف میں سرخ اینٹوں کے شاندار مکان نظر آتے تھے۔ بتیاں جل رہی تھی، دکانیں، مارکیٹ، مال سنسان سے تھے۔ کئی جگہوں پر گاڑیاں کھڑی تھیں مگر انہیں تاحال کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے کچھ حیرت سے ہر طرف دیکھا۔ رات کے اس پہ روشنیوں میں نہائے ہوئے اس شہر کی سڑکوں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا؟ لیزا حیران ہوئی تھی۔ ممکن ہے بارش کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہوں۔ مارلین نے جواب دیا، یقیناً کتنا خطرناک طوفان آیا ہے۔ ظاہر ہے احتیاطی تعبیر تو ہر انسان کرتے ہیں۔ شکر ہے بارش جلدی تھم گئی۔ اب وہ دیکھ سکتے تھے، وہ بادلوں کو آسمان سے ہٹتا اور تاروں کو چمکتا دیکھ سکتے تھے۔ فضا خوشگوار ہو چکی تھی۔ آبادی سے نکل کر یہ گاڑی پہاڑ کے ڈھلوان راستے سے گزرتی لمبی شاہراہ پر دوڑنے لگی۔ سامنے زرکاد کی برف سے ڈھکی چوٹیاں رات کی تاریکی میں ہیبت ناک سا تاثر دیتی نظر آ رہی تھی۔ انکل بیرک نے گاڑی ساروک اسٹریٹ پر ڈال دی۔ یہ روڈ آبادی سے دور سرسبز باغات سے گزرتا ہوا دور تک جاتا تھا۔ 10-15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ہاروی پارک سے آگے شروع ہونے والی رہائشی کالونی میں داخل ہو چکی تھی۔ سڑک کنارے سرسبز درختوں سے گھرا ہوا منار ہاؤس اسے دور سے ہی دکھائی دے گیا تھا۔ یہ گھر دوسرے گھروں سے کافی دور اور الگ تھلگ سا نظر آتا تھا، سبزہ درخت اور باغات سے بھرا ہوا۔ ملازمہ برونی گیٹ پر ان کی منتظر تھی۔ اشارہ ملتے ہی دروازے کھول دیے گئے، گاڑی اندر پارک کر دی گئی۔ باقی سب جو پرجوش ہو کر اتر گئے تو وہ بھی اپنی چیزیں سمیٹ کے باہر نکلے۔ سر اٹھا کر اس نے اس نئے گھر کو دیکھا۔ وکٹورین طرز کا مکان جدید و قدیم کا بہترین امتزاج تھا۔ منفرد سا برونی ڈیزائن تھا، ہمدار کھڑکیاں تھیں، بیلوں سے لپٹی بالکنیاں تھیں، وسیع سا لان تھا، شاہ بلوط کے درخت تھے، لان چیئرز بھی تھیں، اپنی طرف ایک سوئمنگ پول بھی تھا۔ منکش برونی دروازہ تو انتہائی شاندار لگ رہا تھا۔ یہ نظارہ اس کے اندر ستائش ٹھہرا گیا۔ دروازے کے برابر میں ایک نقرئی تہتی لگی تھی جس پر منار ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ اس تہتی کا ایک حصہ ذرا سا کھڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے اتارنے کی کوشش کی ہو مگر اتار نہ سکا ہو۔ دروازے کو دھکیلتی وہ اندر چلی گئی۔ گھر کا اندرونی منظر لمحے بھر کے لیے اسے محبوط کر گیا۔ قد آدم کھڑکیوں پر گہرے رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے، مرون تھیم میں لاؤنج سجا ہوا تھا، قیمتی نفیس قالین بچھے تھے، دیواروں پر پینٹنگز آویز تھیں، مضبوط کھڑکیوں کا فرنیچر تھا، مہنگے ڈیکوریشن پیس تھے جو شوکیس میں سجے تھے۔ ونٹر اسٹڈی روم ایک لائبریری روم بھی تھا۔ ڈائننگ ہال بھی اسے اچھا لگا تھا، سیلنگ تو روشنی کا بقیہ بنی ہوئی تھی۔ رینا، ایما نے اسے پھر سے گھیر لیا، ذرا تم مجھے بتاؤ، اب اپنے جادو سے یہ گھر ہانٹڈ ہے یا نہیں؟ اس کا طنز ٹھیک ٹھاک سمجھتے رینا لب بنچ کر آئے گی۔ او ایما جی، تم بھول رہی ہو، ہماری رینا کا جادو تو بس یہاں ہے۔ برابر میں کھڑی لیزا نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو چھونا چاہا مگر رینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا فضول سا جادو ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ایما منہ پھاڑ کر ہنسی۔ رینا نے ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر بیگ اسٹیٹڈ پر رکھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپری منظر اس کی توقع سے بڑھ کر شاندار تھی۔ ہر کمرہ وسیع اور پر آرائش تھا، فرنیچر سے آراستہ کیا گیا، پرسکون لگتا ہوا۔ ماسٹر بیڈ روم کے علاوہ 3 کمرے تھے اور تینوں کو ان کے مزاج کے مطابق
बहुत ही नफासत से सेट किया गया था। उसका कमरा अगली तरफ था और खिड़कियां पीछे बाग की तरफ खुलती थी। खिड़कियां हमेशा से उसके लिए अहम रही थी। किसी भी कमरे में, हुआ वो होटल हो या किसी घर का, उसका फोकस खिड़कियों से बाहर नजर आते मंजर पर ज्यादा होता था। बाग घना था और कुछ नजर न आता था। कुछ बेदिली से बाहर देखते उसने स्लाइड बंद कर दी। लीजा और एमा की बहस, शोर और बातों से कतई बेनियाज वो टहलती हुई बकिया कमरों का, रहदारियों का और पेंटिंग्स का जायजा लेती रही। दरवाजा खोलती, बंद करती, किसी चीज को उठाकर देखती, खिड़कियों से बाहर का नजारा करती और बाहर आ जाती। सामने कोने में टेरेस के बराबर में एक दरवाजा था जिसका रंग भी मुख्तलिफ, डिजाइन भी मुनफरिद था। उसने बस यूं ही जायसे की गर्द से दरवाजे के सामने रुककर सुनहरी नाप पर हाथ रखा। दफ्तर कमरे के अंदर कांच की कोई शय गिरकर टूटी। अजरत में कदम उठाते कोई सरपट भागा था। धप धप वजा सुनाई दी। उसने नैप को घुमाते अंदर की तरफ धकेलना चाहा, मगर दरवाजा टस से मस न हुआ। वजीर झटका दिया, जोर भी लगाया, मगर कुछ न हुआ। दरवाजा लॉक्ड था। ये कमरा बंद है। मुलाजमा की आवाज पर वो चौंक कर मुड़ी। क्यों बंद है? इसकी चाबी नहीं मिली, इसलिए खोला नहीं गया। मगर अभी तो मैंने आवाज, उसने कहते हुए मोड़ा, मगर मुलाजमा सीढ़ियां उतरकर जा चुकी थी। उसने दरवाजे के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ एक मुकम्मल खामोशी के सिवा कुछ न था। क्या मेरे कान बज रहे थे? उसने कुछ हैरान होकर सोचा था, फिर कंधे अचकाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी।